ہر شہری کے جان اور مال کا تحفظ بلا تخصیص اس کی جنس سے متعلق ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ مردوں کے لیے کچھ اور حقوق ہیں اور خواتین کے لیے کچھ اور حقوق ہیں اور بچوں کے لیے کوئی اور حقوق ہیں۔ جرائم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، ہر امیر غریب ملک میں جرم ہوتا ہے، نہایت سفاکانہ جرائم بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ایک چیز کسی ملک میں نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جرم کے اوپر صفاکی کے ساتھ بے حسی اور جو جرم کا نشانہ بنے، جو مظلوم ہو، اس کی داد رسی کرنے کی بجائے اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی حکومت نے دنیا میں پہلا ریکارڈ بنایا ہے کہ جہاں اتنے گھنونے جرم کے اندر ان کی انگلی مجرموں پہ نہیں اٹھی، ان کی انگلی اس مظلوم خاتون پہ اٹھی ہے جو اس بدترین دہشت گردی یا سفاکانہ جرم کا نشانہ بنی۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس خاتون کے ساتھ ہمدردی کی جاتی، اس کے سر کے اوپر شفقت کی چادر رکھی جاتی، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جرائم دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں سے لے کر ترقی پذیر ملکوں میں ہر نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان جرائم کے اندر جو مظلوم ہے، جو اس جرم کا نشانہ بنتا ہے، اس کا ایسے مذاق نہیں اڑایا جاتا جیسے اس حکومت نے بنایا ہے۔ یہ رویہ دراصل ایک چیز کی نشانی ہے۔ ہم مسلسل 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اناڑی، نااہل، نالائق حکمران پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور اب یہ پاکستان کو انتظامی انارکی کے دھانے پہ پہنچا چکے ہیں۔ پنجاب کا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ صرف عمران احمد نیازی کی ہٹ درمی، ضد اور انا کا نشانہ بن چکا ہے۔ پوری دنیا پنجاب کے اندر پی ٹی آئی حکومت کی ناکامی، نااہلی پر گواہیاں دے رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کسی اسکول کے اندر پی ٹی ماسٹر نہیں بدلا جاتا، اس طرح کسی سرکاری دفتر میں نائب قاصد کو نہیں تبدیل کیا جاتا، جیسے کہ صوبے کے بڑے انتظامی عہدوں پر فائز افسروں کو صبح شام تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس میں پاکستان کی آبادی کا نصف بستا ہے، اس صوبے میں اگر 2 سالوں میں 5 آئی جی تبدیل کر دیے جائیں گے، 4 چیف سیکرٹریز تبدیل کر دیے جائیں گے، 6 کمشنر ڈویژنز کے اندر تبدیل کر دیے جائیں گے، 11 صوبائی سیکٹری تبدیل کر دیے جائیں گے، مجھے بتائیے کہ اس صوبے کا نظام کیسے چل سکتا ہے، اس صوبے کی انتظامیہ کیسے چل سکتی ہے؟ آج پنجاب کو اس حکومت نے نشانہ بنا کے، چونکہ پنجاب سے پی ٹی آئی مسلسل ہارتی رہی ہے، 2008 میں بدترین شکست ہوئی، 2013 میں بدترین شکست ہوئی، اور 2018 میں بھی پنجاب نے مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو دیا۔ اس بات کی سزا دینے کے لیے پنجاب کے اوپر عثمان بزدار صاحب کی حکومت عمران احمد نیازی صاحب نے مسلط کی۔ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے،
عثمان بزدار صاحب نہایت ہی اچھے انسان ہوں گے، لیکن پنجاب جیسے صوبے کو چلانے کے لیے جو انتظامی صلاحیت درکار ہے، ان کے پاس بھی وہی انتظامی صلاحیت ہے، شاید تھوڑی سی عمران خان صاحب سے بہتر تھی، کہتے ہیں کہ کوئی تحصیل کے ناظم وازم رہے ہیں کیا، کوئی تھوڑا بہت رہا، لیکن عمران صاحب تو کچھ بھی نہیں رہے۔ تو جیسے اناڑی عمران خان تھے ویسی ہی اناڑی ٹیم وہ یہاں پر لائے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، نہ لوگوں کی جان محفوظ، نہ لوگوں کا مال محفوظ، نہ لوگوں کی عزت محفوظ۔ اور اس المناک واقعے کے بعد جو بات سب سے تکلیف دہ ہے کہ اس حکومت نے اپنا وتیرہ یہ بنا لیا ہے کہ یہ ہر چیز پہ سیاست کرتی ہے۔ انہوں نے اس دل خراش واقعے کے اوپر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، اور حکومت کے ترجمان کیا بیان دیتے ہیں کہ جناب ابھی مسلم لیگ نون کے نمائندے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ جو فورنسک لیب سے ڈی این اے میچ کیا ہے یہ شہباز شریف کا کارنامہ ہے۔ آپ کے تانا دینے سے یہ فرق نہیں پڑے گا، یہ بات پاکستان کے ہر شہری کو پتا ہے کہ پنجاب فورنسک لیب جو دنیا کے کسی ملک میں اتنا بڑا منصوبہ اگر لگایا جاتا تو کم از کم وہ 5 سال کے اندر مکمل ہوتا، لیکن یہ شہباز شریف صاحب کی محنت تھی جنہوں نے اسے 2 سال کے اندر مکمل کر کے پنجاب کے نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی سہولت دی کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں جرائم کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ اور اگر آج یہ ڈی این اے میچنگ اس ایجنسی کی وجہ سے نہ ہوتی، یہ تو ابھی بھی اندھیروں کے اندر ٹامک ٹولیاں مار رہے ہوتے، ان کو کہاں سے پتہ چلنا تھا وہ کون لوگ ہیں۔ اور ان کا کمال دیکھیے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے فورنسک لیب نے تو بتا دیا کون لوگ تھے، ان کی نشاندہی کر دی، چونکہ یہ ایک ماسٹر پیس مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران اس کی تکمیل ہوئی اور اس کو ہم نے بنایا اور اس کا تحفہ عوام کو دیا، اس نے تو نشاندہی کر دی۔ اس حکومت کا یہ کام تھا کہ جن مجرموں کی نشاندہی ہوئی ہے ان کو گرفتار کرتی، یہ اس انفارمیشن کو نہیں سنبھال سکے اور اس انفارمیشن کو لیک کر کے ان مجرموں کو موقع دیا کہ وہ فرار ہو جائیں، وگرنہ ان کو اسی رات دھرا جا سکتا تھا اور فرار ہونے کا موقع نہ ملتا اگر یہ تھوڑی سی رازداری رکھتے۔ تو مکمل ان کی پروفیشنل نالائکی سامنے آتی ہے کہ ایک ایسا عمل کہ جس کو انہیں رازداری کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے میڈیا پہ اشتہار لگائے اور مجرموں کو موقع دیا کہ وہ بھاگیں۔ تو یہ ایک ٹوٹل جو حکومت اس وقت چل رہی ہے یہ صرف ترجمانوں کے سر پہ چل رہی ہے، میڈیا میں لیکس کے ذریعے چل رہی ہے، یہ صرف سینسیشنلزم کے اوپر چل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے اوپر چل رہی ہے۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں۔ اور پھر پورا پاکستان سی سی پی او لاہور کے اس بیان کی مذمت کر چکا ہے جو انہوں نے اس خاتون کے حوالے سے دیا، جس میں کتنی دل آزاری ہوئی ہوگی۔ آپ سوچئے اس وکٹم کے جذبات کہ جس کے ساتھ یہ قیامت برپا ہوئی ہے، اور جب وہ ادارے جو جن کا فرض ہے کہ وہ جان اور مال کا تحفظ کریں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ کے سر پہ شفقت کی چادر رکھیں، وہ ادارے آپ کو ذمہ دار قرار دیں کہ آپ خود ذمہ دار ہیں اپنے ساتھ اس دل خراش واقعے کی، تو اس خاتون کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا سوچا ہے ان لوگوں نے؟ کیا وزیر اعظم کو توفیق ہوئی کہ اس کی مذمت کرتے؟ کیا وزیر اعظم کو توفیق ہوئی کہ آج تک اس واقعے کی مذمت نہیں کر سکے، اور تو ہر جگہ ان کا ٹویٹ فوراً چلتا ہے؟ تو یہ ایک بے حس حکومت ہے۔
یہ ایک نالائق حکومت ہے، یہ لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ کرنے میں مکمل ناکام حکومت ہے۔ ان کو صرف ایک کام آتا ہے، وزیر اعظم روزانہ صبح صرف باقاعدگی سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، اور وہ کیا اجلاس ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آج نواز شریف کے خلاف نیا مقدمہ کیا بنا ہے، مجھے بتاؤ کہ آج مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف نیا مقدمہ کیا بنا ہے، مجھے بتاؤ کہ آج اپوزیشن کے لوگوں کو گھیرنے کے لیے آپ نے کیا نیا جھوٹا مقدمہ نکالا ہے۔ اس وزیر اعظم کی صبح بھی نواز شریف کے خلاف ہوتی ہے، اور شام کو دن ختم کرنے سے پہلے آخری میٹنگ بھی مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی پروگرس کے اوپر ہوتی ہے۔ جو وزیر اعظم دن کی 2 میٹنگیں کرے صرف انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے، جھوٹے مقدموں کے حوالے سے، اس نے ملک کیسے چلانا ہے؟ عمران خان صاحب نے کبھی میٹنگ نہیں لی کہ ملک میں مہنگائی کیسے کم کی جائے، کبھی میٹنگ نہیں لی کہ ملک میں لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ کیسے کیا جائے، کبھی میٹنگ نہیں لی کہ کشمیر کو مودی سے آزاد کیسے کرایا جائے، کبھی میٹنگ نہیں لی کہ وہ نوجوان جو بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو روزگار دلانے کے لیے جاب کریشن کیسے کی جائے، کبھی میٹنگ نہیں کی کہ سی پیک کا منصوبہ جو ان کی وجہ سے رک گیا ہے اسے چلانے کے لیے وسائل کیسے تلاش کیے جائیں۔ اگر میٹنگ ہوتی ہے تو ایک جھوٹے مقدموں کی ہوتی ہے، اور دوسری 2 سالوں میں جو سینچری بنی ہے میٹنگز کی، 2 سینچریاں بن چکی ہیں، وہ ترجمانوں کے اجلاس ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ اجلاس نہیں ہوتا کہ ہیلتھ کیئر کو کیسے ٹھیک کیا جائے، یا ایجوکیشنسٹ کے ساتھ اجلاس نہیں ہوتا کہ نظام تعلیم کے لیے کیا جائے، یہاں پہ سیکیورٹی کے اجلاس نہیں ہوتے کہ لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک کیا جائے۔ یہاں اجلاس ہوتا ہے صرف اور صرف ترجمانوں کا کہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ کیسے بنانا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کس طریقے سے انتقامی کارروائی کرنی ہے۔ اور اس کا ایک اور ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو 3 دن سے تیز ترین بخار کی حالت میں جیل کے اندر تھے، اس حکومت نے انہیں بروقت طبی امداد نہیں فراہم کی، اور پتہ چلا کہ ان کو کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ان کا۔ لیکن یہ حکومت کی بے حسی ہے کہ پہلے انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کو طبی سہولت نہیں دی، جس کی بدولت وہ شدید صحت کے حوالے سے خطرات سے دوچار ہوئے، اور اب حمزہ شہباز شریف کو جنہیں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے انہیں طبی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حکومت کی آغاز انتقام ہے اور اس کی انتہا انتقام ہے۔ یہ نفرت، انتقام، حسد کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا۔ جس شخص کا نام عمران احمد نیازی ہے، اس کی سزا آج پاکستان کے لوگوں کو مل رہی ہے۔ پاکستان کی ترقی رول بیک ہو چکی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر پالیٹکس انتشار کا شکار ہے، اور پالیٹکس کے اندر سوسائٹی کرائم، بدامنی، لا قانونیت کا شکار ہے، اور پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ انہوں نے مفلوج کر دیا ہے۔ ہر روز افسروں کو لاتے ہیں، ان افسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جھوٹے مقدمے بناؤ، ہمارے ذاتی نوکر بن کے کام کرو، اور جو فرش ناس افسر ہے وہ جب ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور ایک نئے افسر کو لے کے آیا جاتا ہے۔ اور وہ نیا افسر بھی اگر فرش شناس ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ کام مجھ سے بہت بھاری ہے، میں اس طرح کے انتقامی جھوٹے مقدمے نہیں بنا سکتا، اس کو پھر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ گڈ گورننس ہے، یہ وہ پولیس اصلاحات ہیں جس کے اوپر 20 سال سے عمران صاحب چیخ چیخ کر قوم کو بتاتے تھے۔ یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کا خواب دکھایا گیا تھا۔ یہ ایک فیلڈ حکمران ہے، یہ ناکام حکمران ہے، یہ ناکام حکومت ہے جس کا ایک ایک دن پاکستان پہ بھاری ہے۔ اور ہر وہ شخص جو عمران خان کو اس اقتدار تک لانے کے
اندر اپنا کردار ادا جس نے کیا ہے، جس نے اس اناڑی شخص کے ہاتھ پاکستان جیسا اہم ملک دیا ہے، وہ قوم کا مجرم ہے کہ پاکستان کو اس تباہی کی طرف لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے پاکستان ایشیا کی ابھرتی ہوئی معیشت تھی، آج پاکستان ایشیا کی ڈوبتی ہوئی معیشت ہے۔ 72 سال میں بھارت کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کو اپنے اندر ہڑپ کر لے۔ یہ عمران احمد نیازی نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، جس نے بھارت کو شہ دی کہ وہ انتہائی قدم اٹھا کے کشمیر بھی ہڑپ کر لے۔ تو اور کتنے زخم سہیں گے اور کتنا نقصان اس ملک کا ہوگا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ 20 ستمبر کو اپوزیشن ان حوالوں سے مشترکہ لاہ عمل پہ غور کرے گی اور بنائے گی، اور میں آخر میں پھر مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے شرمناک طریقے سے اس واقعے کو ہینڈل کیا گیا ہے، فوری طور پہ ان حکمرانوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کتنے حادثے آپ کریں گے؟ شرمناک کردار اور رویہ ہے آپ کا۔ آپ نے پاکستان کی خواتین کی توہین کی ہے، ہماری ہر ماں کی، ہر بہن کی، ہر بیٹی کی توہین کی ہے، جو اس واقعے کے ساتھ جس کا دل زخمی ہوا تھا۔ نہ صرف آپ نے وہ توہین کی ہے، آپ میں کوئی شرم ساری بھی نہیں ہے، اور آپ اپنی اس توہین آمیز رویے پہ مسلسل اصرار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ سیاست کریں، انتقام کریں، آپ کو خود یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ملک چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس ملک کو اور سزا نہ دیں، اس قوم کو اور سزا نہ دیں۔ اگر آپ قوم کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو آپ ان کے زخموں پہ مزید نمک بھی نہ چھڑکیں۔ تو میں مذمت کرتا ہوں اس رویے کی، اور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ سی سی پی او کو، جس نے اس خاتون کے حوالے سے اتنے نازیبا الفاظ استعمال کیے، اسے تبدیل کیے جائے۔ اس کا وجود جب تک اپنے منصب پہ ہے، پاکستان کی ہر ماں، ہر بہن اور ہر بیٹی کی وہ توہین ہے۔ آپ بڑے خواتین کے حقوق کے چیمپئن بنتے تھے، یہ آپ کی حکمرانی ہے۔ آپ کا شو کاز نوٹس ان زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو پہلے اس افسر کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، بعد میں جو مرضی آپ کرتے، تاکہ کچھ ہماری خواتین کی، ہماری ماؤں بہنوں کی تسلی ہوتی۔ آج پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، خواتین مظاہرے کر رہی ہیں، لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرح کا توہین امیز رویہ آپ کے ذہنی رعونت کی علامت ہے۔ ذہنی رعونت کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ آپ کے حکمرانی کے یہ عوام مزارے نہیں ہیں، ان کا ادب کرنا سیکھیں، ان کے حقوق کا ادب کرنا سیکھیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ عوام کے جذبات کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ احسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا جب دور حکومت تھا پنجاب گورنمنٹ، تو زینب قتل کیس ایک ہوا تھا قصور میں، آپ کو یاد ہوگا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنی مماثلت پائی جاتی ہے آپ کی گورنمنٹ نے ایک اتنا بڑا ایشو جس نے پوری دنیا میں ایک سسٹم کو ہلا کے رکھا، اور یہ موٹر وے والا ایشو جس نے ایک دفعہ پھر انسانیت کو جو ہے نا جھنجھوڑا ہے، کتنی مماثلت ہے آپ کی؟ دیکھیے، کو کیسے ہینڈل کیا؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جرائم ہر ملک میں ہوتے ہیں، آج امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر حکومت کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ حکومت کی ہمدردی وکٹم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب زینب کا مقدمہ بنا، واقعہ ہوا دل خراش، حکومت نے یہ نہیں کہا کہ بھی چھوٹے بچوں کو ماں باپ گھر سے باہر کیوں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ ہم نے کہا کہ یہ دل خراش واقعہ، سفاکانہ واقعہ اور مجرم
کو جب تک ہم پکڑیں گے نہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور بالآخر وہ مجرم پکڑا گیا۔ اور اس وقت ایک خاص پیرایا تھا، اس سے زیادہ بھیانک واقعات خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے، لیکن کبھی میڈیا نے اس طرح کا انہیں نہیں اچھالا جیسے وہ قصور کے اندر، چونکہ اس وقت ایک سازش چل رہی تھی ہماری حکومت کے خلاف، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب لیڈر بھی پہنچ گئے، کس کس طرح کی سیاست ہوئی، وہاں پہ ان کے گھروں پہ جا کے جلسے کیے گئے۔ آج اپوزیشن نے سیاست نہیں کی ہے، ہم نے کسی قسم کی اس واقعے کے اوپر سیاست نہیں کی ہے، ہم نے وہاں اس واقعے پہ جا کے اپنی تصویریں نہیں کھنچائیں، ہم نے جو اس واقعے کی وکٹم ہے اس کو زیادہ سکینڈلائز نہیں کیا، جیسے کہ وہاں پہ ہر بندہ، ہر لیڈر جا کے حکومت کے خلاف اس واقعے کو سکینڈلائز کر کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا۔ ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، یہ فرق ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس واقعے کا میں ذکر کروں، ہر دوسرے دن ایک اندھوناک واقعہ ہوتا ہے، اور یہ حکومت جو ہے تماشائی بنی کھڑی ہوتی ہے۔ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ حکومت چلاتے کیسے ہیں۔ آپ ایک اناڑی کے ہاتھ میں بس کی چابی دے دیں، وہ روزانہ بس کا حادثہ تو کر سکتا ہے، بس کو منزل پہ نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ واقعے میں جو ملزموں کی نشاندہی ہوئی اس کا تمام سہرا تو فورنسک لیب کے ذمہ جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ڈیٹا بیس سے میچ کر کے اس کا ڈی این اے بتا دیا کون لوگ تھے۔ حکومت کی تو حکومت کا امتحان یہ تھا کہ حکومت اس کو گرفتار کرتی، انہوں نے میڈیا کے اندر وہ ساری خبریں چلا دیں اور مجرم کو موقع دیا کہ وہ بھاگ جائے۔ تو ان کی یہ ایک دوسری نالائکی ہے، وکٹم کے ساتھ سمپتھائز کرنے میں ناکام ہوئے، وکٹم کو اعتماد دینے میں ناکام ہوئے، اور اس کے بعد مجرم کو بھگا بھی دیا۔ دیکھیے یقیناً ہم اپنی حکمت عملی کے ساتھ جائیں گے، لیکن وہ حکمت عملی اے پی سی کے اندر ہی بیان کریں گے۔ اگر پہلے پریس میں بیان کر دی تو پھر اے پی سی میں جا کے کیا کریں گے؟ اور باقی یہ ہے کہ ہم ان کو موقع، جیسے کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی غیر ذمہ دار اپوزیشن نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی ہمارے حکمت عملی میں شامل تھا کہ انہیں مکمل طور پہ ایکسپوز کیا جائے۔ جنہوں نے نئے پاکستان کے نام پہ قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے، جنہوں نے نیا پاکستان کا خواب بیچ کے قوم کو فاقوں پہ مجبور کیا ہے، بتائیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ نالائکی ہے، یہ نااہلی ہے۔ ان کے پاس نہ ٹیم تھی، نہ تیاری تھی، نہ عقل تھی، نہ ویژن تھا۔ آج سزا 22 کروڑ لوگوں کو مل رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت ہمارے قانون کے اندر وہ سب بندوبست موجود ہے جس سے سنگین مجرم کو جلد از جلد سزا دی جا سکتی ہے اور کیفر کردار پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ جہاں پر انتظامی طریقے سے کیا، وہاں پر قانونی طریقے سے جو قانون کا تقاضا ہے اس کے مطابق دہشت گردی کے مجرموں کو سزا دے کر بھی ڈیٹرنس قائم کیا۔ تو ہمارا جو آئین اور قانون ہے وہ سب چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ سنگین سے سنگین مجرم کو بھی
قانونی تقاضے پورے کر کے سنگین سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ول چاہیے. ان کے پاس ول نہیں ہے. آپ دیکھیے جتنے جرائم ہوتے ہیں سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور اگر ہم نے 5 سالوں میں دہشت گردی کا سامنا کیا، کامیابی سے مقابلہ کیا، تو اس کی پشت پہ جہاں سیکیورٹی آپریشنز تھے وہاں پر ایک قانونی عمل بھی تھا کہ جس میں جو لوگ مجرم تھے انہیں سزا دی گئی ہے، کیفر کردار پہنچایا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو قوم کی آواز ہے، خصوصاً خواتین کی جو آواز ہے، ہمارے معاشرے کی آواز ہے کہ ایسے مجرموں کو جو ہے وہ سزائے پھانسی جو ہے وہ چوکوں پہ دی جائے، تاکہ جو کوئی ایسا جو ہے وہ واقعہ آ جائے جو ہے وہ پیش نہ ہو. دیکھیے اس کو جو بھی ایسے جرائم ہیں ان کو آئین اور قانون کے تحت عبرتناک سزا دینی چاہیے، تاکہ دنیا میں کوئی ہم پر انگلی بھی نہ اٹھا سکے، اور ہم آئین اور قانون کی جو مکمل عملداری ہے اسے بھی یقینی بنائیں اور آئندہ کے لیے ایک مثال بھی قائم کریں. میں اس موقع پہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہوں گا کہ کچھ وہ بھی ضرور بات کریں، چونکہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے. تھوڑی جی 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 آپ کر لیں سوال میں. جی جی آپ کی باتوں سے ایسا تاثر ہو رہا ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نون لیگ کو گرین سگنل نہیں دیا گیا حکومت کے نام. دیکھیے پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی سیاست میں صرف ایک گرین سگنل کی ضرورت ہے، وہ پاکستان کے عوام کی ہے. اور دن بدن پاکستانی عوام کا جو گرین سگنل ہے وہ گرین کی ٹون جو ہے وہ گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے، چونکہ تمام رائے عامہ کے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ عوام جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا چکے ہیں. کچھ جو ہیں اپنے ناکوں سے لکیریں بھی لگا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا گناہ کیا. کچھ نے جو ہے اس کے لیے جسے کہتے ہیں کہ وہ غلطی کا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں، وہ قربانیاں کر رہے ہیں کئی لوگ. تو اب تو پی ٹی آئی کے اپنے ووٹر جو ہیں وہ اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے. تو ہمیں تو عوامی تائید کا سگنل چاہیے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہایت ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ قومی اداروں کو متنازع بنا رہی ہے، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نالائکیوں، ان کی پالیسیوں کی پشت کے اوپر ہمارے قومی اداروں کا وزن بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے قومی ادارے اپنا فرض آئین اور قانون کے مطابق ادا کریں گے. وہ کسی سیاسی جماعت کے ماتحت نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ماضی میں ایسے تجربوں نے بدترین نتائج پیش کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے قومی ادارے کاف لیگ کی حکومت کے ساتھ اتنے جڑ گئے تھے تو اس کے بعد جنرل مشرف کو احکامات جاری کرنے پڑے کہ افسران وردی پہن کے شہروں میں نہ جائیں. یہ ہمارے ملک میں دیکھا ہے کہ وہ ادارے کہ جن کے لیے ہر شہری دل میں محبت رکھتا ہے وہ اتنے متنازع ہو گئے کہ یہ بات کہنی پڑی کہ وہ ادارے وردی میں شہروں کے اندر نہ جائیں. اور پھر جب جنرل کیانی آئے تو انہوں نے آ کر وہ سارا ریورس کیا جنرل مشرف کی پالیسیوں کو. تو عمران خان اور ان کی کابینہ کے چند وزیر مسلسل ہمارے قومی اداروں کے کردار کو عوام کی نظر میں متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس حکومت کو اپنی غلطیوں کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے. اس حکومت کو اپنی نالائکیوں کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے، اور اس حکومت کو یہ کھیل بند کرنا چاہیے کہ یہ قومی اداروں کی آڑ لے کے خود کو اس کے پیچھے چھپائیں. یہ اپنے جو اقدامات ہیں، اپنے جو گناہ ہیں، ان کا جواب خود قوم کی عدالت میں دیں.
وہ میں آپ سے دیکھیے وہ لوگ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے مرتکب ہوئے ہیں جو اپنی ذاتی گاڑی کی چابی تو کسی انٹرینڈ ڈرائیور کو نہیں دیتے، لیکن انہوں نے ملک کی چابی ایک انٹرینڈ لیڈر کو دینے کے لیے پی ٹی آئی کی مدد کی ہے یا ووٹ دیا ہے۔ جو بھی ہے، جس نے دیکھیں میری بات ہے، میں نے آپ کو بڑی واضح بات کی ہے، جو اپنی ذاتی گاڑی کی چابی کسی انٹرینڈ ڈرائیور کو نہیں دیتا، اگر اس نے اس ملک کی قسمت کی چابی ایک انٹرینڈ لیڈر کے ہاتھوں میں دی ہے، ووٹ دے کر اس کو منتخب کیا یا ہمارے سر پہ مسلط کیا اپنی حمایت سے، اس کی فائنینسنگ کی، جس انداز میں بھی اس کی مدد کی، اس نے پاکستان سے دشمنی کی ہے، کیونکہ وہ اپنی گاڑی کے لیے تو بڑا ہوشیار ہے کہ اس پہ انٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھانا، لیکن ملک کے اوپر ایک انٹرینڈ ڈرائیور بٹھا کے ملک کی معیشت کا کباڑہ کر دیا ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کا کباڑہ کر دیا ہے، اور ملک کی قومی طاقت کا کباڑہ کر دیا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر ایک لائٹ ویٹ کنٹری بن گئے ہیں۔ وہ پاکستان جو ایک نیوکلیئر پاور تھا، جس کا خوف تھا، جس کے ساتھ لوگ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کبھی ہم اسلامی دنیا کے اندر اتنے آئسولیٹ نہیں ہوئے تھے جتنا عمران خان نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے ایک انٹرینڈ ڈرائیور کے ہاتھوں اس ملک کی باغ دوڑ تھمانے کا۔ میں نے جتنی بات کہی ہے اتنی لکھیے گا۔ آپ نے مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ 6 ستمبر کے نہیں پڑھے؟ تھینک یو، اوکے جی۔